تفسیر ابن کثیر سورہ الکہف، سورہ کہف اور آیت نمبر 23 and 24 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 23 and never say of anything، اور دیکھو کسی بھی چیز کے لیے مت کہو یہ I shall do such and such thing tomorrow، کہ کل میں یہ کر دوں گا. یہ کبھی بھی مت کہو. اللہ اپنے کلام میں، اپنے قرآن کے اندر خود مطلب اپنی سپیچ میں بول رہا ہے کہ یہ کبھی مت کہو کہ میں یہ کر دوں گا کل، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انسان فیوچر جانتے ہیں کیا؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ابھی سے آدھے گھنٹے میں یا اگلا پل کیا ہونے والا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں جانتے. تو یہ بات جو فیوچر کی نا، یہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں میں یہ کل کر دوں گا، میرے ہاں میں یہ کر دوں گا بعد میں، ایسا بولنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ بولے بغیر، کیونکہ اللہ نے یہی تاکید کی ہے یہاں پر، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے. اگر اللہ چاہے گا تو ہی تم کر سکو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکو گے. تو آیت نمبر 24 جو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا ایکسپٹ ود دا سیئنگ اف اللہ ولز، سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو میں کل یہ کر دوں گا، کیونکہ انشاءاللہ کل یہ میں کر دوں گا. تو وہی ہے نا بات. اینڈ ریمبر یور لارڈ وین یو فرگیٹ، اور یاد کرو تمہارے رب کو. اینڈ ریمبر یور لارڈ وین یو فرگیٹ، تو جب تم بھول جاؤ، یعنی تم سے غلطی ہو گئی، تم بھول گئے، تو اب اپنے رب کو یاد کرو. یعنی کوئی بھی چیز کے لیے جبھی بھی تم کچھ بھی بولنا بھول جاتے ہو، اگر الحمدللہ نہیں بولتے، ماشاء اللہ نہیں بولتے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں بولتے، انشاءاللہ نہیں بولتے، سبحان اللہ نہیں بولتے، تو یہ سب چیز کے لیے یاد رکھو کہ جب بھی یاد آئے اس کو بولو، جب بھی یاد آئے اس کو بولو، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر گیا ہو. And remember your Lord when you forget, and say, it may be that my Lord guides me to a nearer way of truth than this. کہ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ نے کہا یہ کہو، یہ ساتھ میں یہ بھی کہو کہ شاید کہ میرا رب جو ہے میری ہدایت کرے اور بھی حق کے قریب کی، یعنی کہ حق بات جو ہے سچائی کے قریب جو جاتی ہے رائٹیس وے، اس کی مجھے اللہ شاید ہدایت کر دے میرا رب. ایسا بولو، کیونکہ وہی ہے نا عربی میں. saying if Allah wills when determining to do something in the future، یعنی تم اگر یہ کوئی چیز کے لیے تم فیصلہ کرتے ہو کہ میں فیوچر میں یہ کروں گا، تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ ضروری ہے. if Allah wills. Allah says وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، and never say of anything I shall do such and such thing tomorrow except with the saying if Allah wills. اور کبھی یہ مت کہو کہ میں کل یہ فلاں فلاں چیز کر دوں گا، سوائے اس کے کہ انشاءاللہ یہ کہو. Here Allah may he be glorified، یعنی here یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے shows his messenger، وہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے اللہ the correct etiquette when determining to do something in the future. یعنی تم کو اگلا، یعنی کہ مطلب جو فیوچر ہے، جو مطلب مستقبل، تو مستقبل میں تم کوئی بھی چیز کا، اگر جو بھی چیز کا تم ارادہ کرتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، تو اس کا صحیح ایٹیکیٹ کیا ہے، یعنی کہ صحیح طریقہ کیا ہے، وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. لیکن یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کے لیے رہتی، دنیا تک کے لیے. اب یہ سب بات ہمارے لیے ہے نا، اس لیے ہم کو بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. This should always be referred to the will of Allah، یعنی ہمیشہ اللہ کی مرضی پر ہی ہر بات کو ہم کو چھوڑنا چاہیے کہ یہ جب اللہ جو چاہے.
the knower of the unseen, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. who knows what was, وہ جانتا ہے کیا تھا, and what is yet to be, اور کیا ہونے والا ہے, and what is not to be, اور کیا نہیں ہونے والا ہے, and how it will be if it is to be, اور کیسے ہوگا جب ہوگا. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی بولی تھی نا, کہ اللہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہی دیکھ رہا ہے پاسٹ کو, جو ہمارا پاسٹ جا چکا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا یہ دیکھو ان کے پاسٹ میں ان لوگوں نے یہ کیا. پھر جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے, پریزنٹ ٹینس میں ہم کیا کر رہے ہیں حال میں, کہ اچھا یہ دیکھو ابھی یہ بندہ یہ ایسا کر رہا ہے, یہ بندی ایسا کر رہی ہے. پھر ابھی فیوچر میں تو اپن کیا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی نہیں, اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے. It was recorded in the two Sahihs, اور دونوں ہی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ ریکارڈ ہے that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said, کہ یہ انہوں نے یہ حدیث بتایا ابو ہریرہ نے, that the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال سلیمان ابن داود علیہم السلام لا توفن اللیلۃ علی سبعین امرأة وفی روایت 90 امرأة وفی روایت 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنس وكان ذركا لحاجتين. رواية وفي وَلَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ. اتنی بڑی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد, جو سلیمان علیہ السلام ہے یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے, تو اسی لیے انہوں نے وہ دو کو جو سلام کرتے ہیں نا, تو انہوں نے وہ دو کا سلام کیا یہاں پر, کہ سلیمان ابن داؤد علیہما تو السلام, علیہم السلام, تو دونوں پر سلام ہو, پیس بی اپون them both, said, کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا, tonight I will go around to 70 women, according to some reports it was 90 or 100 women. یعنی اس وقت یہ سب تھا نہیں نا ایسا چار شادی کا اور سب, تو انہوں نے کہا آج رات کو میں, یعنی ان کے جو بھی حرم میں عورتیں تھیں, یعنی مطلب وہ شادی چار شادی کا تو بات تھی نہیں نا, تو انہوں نے کہا آج میں 70 جو عورتیں ہیں ان کے پاس جاؤں گا, یعنی جو بھی عورتیں ان کے ہوئیں گی, جو مطلب ان کی بیویاں ہیں یا کون ہے, مطلب وہ نہیں معلوم, لیکن وہ سمجھو کہ ہے 70 عورتیں جو ہے ان کے پاس جاؤں گا. لیکن کچھ رپورٹ میں ہے کہ 90 اور کسی میں ہے 100, اور مطلب اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی اس میں بھی سنی تھی کہ 300 بولے تھے انہوں نے, لیکن خیر ہم کو نہیں معلوم, جب یہ لوگ سب ایک دم ذرا ڈاؤٹ میں ہے کہ کتنی عورتیں تھیں. لیکن انہوں نے کہا میں ان سب کے پاس جاؤں گا, سو دیٹ ایچ ون آف دیم ول گیو برتھ ٹو اے سن ہو ول فائٹ فار دا سیک آف اللہ, کہ میں ان سب کے پاس جاؤں گا, اور پھر جب یہ لوگ مطلب پریگننٹ ہوں گے اور ان کو بچے ہوں گے, بیٹا ہوگا, تو وہ جتنے سارے بیٹے ہوں گے میرے, تو ان سب کو میں کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو فی سبیل اللہ. تو اب انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا. It was said to him, according to one report, the angel said to him, یعنی فرشتے نے ان سے کہا, say if Allah wills, کہو انشاءاللہ. But he did not say it, لیکن انہوں نے نہیں کہا. He went around to the women, but none of them gave birth
except for one. یعنی کہ وہ گئے سب عورتوں کے پاس لیکن کسی کو بھی کوئی بھی بچہ نہیں ہوا سوائے ایک کے، اور وہ ایک بھی آدھا ادھورا تھا. For one, except for one who gave birth to a half-formed child. یعنی کہ آدھا بنا ہوا تھا وہ بچہ، یعنی کہ ایک جسد کی طرح تھا، آدھا ہے آدھا نہیں، تو وہ تو ہوا نہیں نا پورا انسان. تو دیکھو تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم اللہ کا اگر انشاءاللہ نہیں بولے ہو تو وہ پھر ایسی بات ہوتی ہے. اور جتنا جس کا رتبہ ہائی ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنی ہی مطلب امتحان کڑائی ہوتا ہے. The messenger of Allah said, by the one in whose hand is my soul, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. Had he said, اگر انہوں نے کہا ہوتا if Allah wills, انشاءاللہ, he would not have broken his oath. تو انہوں نے جو قسم کھا کے گئے تھے تو وہ نہیں ٹوٹتی. And that would have helped him to attain what he wanted. اور اس کی وجہ سے کیونکہ تم فیوچر میں کیا کرو گے وہ تم نہیں کر سکتے، اسی لیے انشاءاللہ اتنے بڑے آخری رسول اور دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے ٹاپ کے انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے ان کو نہیں انشاءاللہ بولنے پر اتنی بڑی پکڑ آئی. اور یہاں دیکھ لو کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے ان کا بھی کتنا بڑا رتبہ، اور دیکھو ان کے حکم پر وہ ہوا چل رہی ہوتی تھی، ان کا وہ جو بیڑا ان کا جو تھا وہ مطلب جہاز جیسا وہ اڑاتی تھی وہ. اور دیکھو وہ سارے برڈز اور وہ سب ان کے وہ تھے، آرمی میں تھے، اور جنات کو وہ کام لیتے تھے. لیکن ایک انشاءاللہ ورڈ نہیں بولے تو جو انہوں نے قسم کھائے کہ میں ابھی اپنے ایسے بچے پیدا کروں گا جس سے کہ مطلب وہ اللہ کی راہ میں میری اپنی فوج ہو، یعنی ایک طرح سے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے جو چاہا تھا وہ ان کو مل جاتا ہے. And that would have helped him to attain what he wanted. According to another report, ایک اور رپورٹ ہے, they would all have fought as horsemen in the cause of Allah. یعنی کہ گھڑ سوار بن کے جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں نا قتال کرنے، فائٹ کرنے، وہ لوگ اس طرح سے جاتے. لیکن وہ ہوئے ہی نہیں نا، وہ بیٹے ہی نہیں ہوئے نا ان کو. At the beginning of this surah, we discussed the reason why this ayah was revealed. یعنی اس سورے کی شروعات میں ہی ہم نے یہ چیز پڑھ چکے تھے ابن کثیر کے اندر. When the prophet was asked about the story of the people of the cave, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اصحاب الکہف جو ہے ان کا قصہ کیا ہے. He said, I will tell you tomorrow. تو انہوں نے کہا میں کل بتا دوں گا. Then the revelation was delayed for 15 days. تو 15 دن تک کا نہیں آئے جبریل علیہ السلام. Since we discussed this at length at the beginning of surah, there is no need to repeat it here. کیونکہ ہم نے اس کا بہت بڑا ڈسکشن شروع میں کر لیے تھے. اس لیے سورہ کہف، اس لیے اب ہم کو یہ چیز کو یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. نسیت بھول جانا، نسیان، یہ سب بھولنے سے ہے. اسی سے نسیان، نسیت اور انسان بھولنے والا. تو اینڈ ریمبر یور لارڈ وین یو فرگیٹ، اور یاد کرنا اپنے رب کو جب بھی تم بھول جاؤ. اٹ واز سیڈ دیٹ دس مینس اف یو فرگیٹ ٹو سے اف اللہ ولز. تم نے اگر کوئی بھی چیز کے بارے میں ارادہ کیا کرنے کا، چاہے 1 سال کے بعد یا چاہے 1 دن 2 دن کے بعد یا کبھی بھی، تو اگر تم نے انشاءاللہ بولنا بھول گئے تو then say it when you remember. تو جب بھی تمہیں یاد آئے فوراً کہو. This was the view of Abu al-Aliya and الحسن البصری رحمہ اللہ. تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب بھی تمہیں یاد آئے بول دو. Hushaym reported from al-Amash from Mujahid that concerning a man who swears an oath, کہ اس انسان کے تعلق سے کہ جو قسم کھاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا he may say، اس نے یعنی اس کو یہ کہنا چاہیے if Allah wills even if it is a year later. یعنی اگر 1 سال کے بعد بھی اگر اس کو یاد آ جائے یہ بات کہ اس نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا تو وہ تبھی بھی انشاءاللہ بولے. اچھی بات ہے، وہ تبھی بھی بولنا چاہیے
کہ ارے میں نے وہ فلاں بات بولا تھا 1 سال پہلے تو اللہ میں بھول گیا انشاءاللہ بولنا، تو ابھی انشاءاللہ بول رہا ہوں، تو بول دینے کا انشاءاللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما یوز ٹو انٹرپریٹ دس آیا، وہ اس آیت کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے تھے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اینڈ ریمبر یور لارڈ وین یو فرگیٹ ان دس وے، یاد کرو اپنے رب کو جب بھی تم بھول جاؤ. العماش واز آسکڈ ڈیڈ یو ہیئر دس فرام مجاہد، کہ کیا آپ یہ تم نے مجاہد سے سنا؟ ہی سیڈ لیث بن ابی سالم ٹولڈ اٹ ٹو می، یعنی لیث بن ابی سالم نام ہے. تو انہوں نے کہا دا میننگ آف ابن عباس ویو، یعنی ابن عباس کا نظریہ جو تھا وہ یہ ہے کہ دیٹ اے پرسن مے سے اف اللہ ولز، یعنی وہ بندہ جو ہے انشاءاللہ مطلب کہے ایون اف اٹ از اے ایئر لیٹر، اگر 1 سال کے بعد بھی یاد آ جائے نا کہ ارے میں نے فلانی بات کے لیے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، تو اس وقت بھی بول دو. That if he forgets to say it when he makes the oath or when he speaks، اور جو بھی وہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا اور میں اب یہ چیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، and he remembers it later، اس کو بعد میں یاد آئے even a year later، 1 سال کے بعد ہی صحیح. The sunnah is that، تو اس کی سنت یہ ہے کہ he should say it so that he will still be following the sunnah of saying if Allah wills، کہ انشاءاللہ جو انشاءاللہ بولنے کی سنت ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے چاہے 1 سال کے بعد ہی صحیح. ایون اف دیٹ از آفٹر بریکنگ ہز اوتھ، اور اگر اس کی قسم جو اس نے کوئی چیز کی کھایا تھا اور وہ اس نے اس کو توڑ بھی دیا، لیکن اگر اس وقت اس نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا اور اس نے توڑ بھی دیا تو بھی انشاءاللہ بول دے کہ جو اس نے بولا تھا اس کے لیے. This was also the view of Ibn Jarir, but he stated that this does not make up for breaking the oath or mean that one is no longer obliged to offer expiation. کہ اگر اس کی قسم مطلب اس کی سمجھو اس نے توڑ دیا ہے، ابن جریر کا یہ نظریہ ہے کہ اگر وہ قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے، توڑ دیا ہے، تو یعنی اب اس کو اس کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کفارہ جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے نا، وہ جو سورہ مائدہ میں تھا. What ابن جریر said is correct، تو ابن جریر جو ہے انہوں نے کہا جو صحیح ہے بالکل. And it is more appropriate to understand the words of ابن عباس in this way، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو بھی الفاظ تھے ان کو بہت اچھی طرح یعنی صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ یہ جو ابھی مطلب انہوں نے ابن جریر کے بارے میں جیسے بولا نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اگر قسم تو نے سمجھو توڑ دیا ہے تو اب اس کا کفارہ مت دو. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور ویسے واللہ عالم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت اینڈ نیور say of anything I shall do such and such thing tomorrow، اور مت کہو یہ کہ میں کل کروں گا یہ، except with saying سوائے اس کے کہ if Allah wills یعنی انشاءاللہ، and remember your Lord when you forget، اور یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ. الطبرانی recorded that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that this meant saying، اس کا مطلب یہ ہے کہ if Allah wills، یعنی جب تم بھول جاؤ یہ بولنا تو تم بعد میں کہو کہ انشاءاللہ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، and say it may be شاید کہ that my Lord guides me، کہ میرا رب میری ہدایت کرے to a nearer way، یعنی جو قریب ہو of truth، حق کے، سچی بات کے than this، اس سے زیادہ یعنی قریب ہو تو اللہ ہو سکتا ہے میرے لیے میرا رب میری ہدایت کرے. Meaning if you, O Prophet, are asked about something you know nothing about، کہ اے نبی اے رسول اگر آپ سے کچھ پوچھا جائے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے کچھ بھی، آسک اللہ اباؤٹ اٹ، تو اللہ سے پوچھو اس کے بارے میں. اینڈ ٹرن ٹو اللہ، اور اللہ سے اللہ کی طرف ہی پلٹو. دیٹ ہی میں گائیڈ یو ٹو واٹ از رائٹ، تو جو صحیح ہے چیز یعنی بالکل رشدہ ورڈ جو ہے رشدہ جو رائٹ کورس جو ہے اس کی طرف اللہ تمہاری ہدایت کرے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، اور واللہ عالم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.